سید مودودی، ان کا پورا نام تھا ابو الاعلیٰ المودودی۔ انہوں نے تفسیر لکھی قرآن مجید کی، اور بہت سی کتابیں لکھیں۔ مصنف تھے، جرنلسٹ تھے، فلاسفر تھے، اور جماعت اسلامی کے فاؤنڈر بھی تھے یہ۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اسلام کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے۔ اور ہاں، کچھ لوگوں کو ان پہ اعتراضات بھی تھے، لیکن ہی واز اے گڈ پرسن۔ تو ان کی ایک میں نے کچھ ایک ان کا اقوال زریں کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی، اور یہ اپنے جیسی مزید غلطیاں جنتی رہتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ مولانا مودودی پہ لوگوں کو مختلف اعتراضات بھی تھے۔ فار ایگزامپل ان کے گھر میں ایک خان سامہ تھا جو کہ ایک میل تھا، تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ مولانا صاحب آپ نے گھر میں ایک مرد خان سامہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کی وائف بھی گھر میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ اگر میں کوئی خاتون رکھوں خان سامہ تو پھر آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے جی کہ مولانا صاحب گھر میں جوان لڑکی آپ کے کام کرتی ہے تو آپ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں۔ تو حاضر دماغ تھے ماشاء اللہ۔ ان کی تفسیر بھی کافی مفصل ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ بعد میں اس کی ریکارڈنگ بھی کی گئی، آڈیو ریکارڈنگ کے طور پہ بھی اس کو پیش کیا گیا۔ پھر انہوں نے کسی کے 1,000 پہ ادھار لیے تھے، تو واپس کرنے کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں تھی، تو وہ ان کو اکثر خط لکھتا تھا اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا ان کو کہ جی بھائی میرے پیسے واپس کر دو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مردہ گھوڑے پہ جتنی مرضی چابک چلا لیں وہ اٹھے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، بھاگے گا نہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو جو خط لکھ رہے ہو اس کا فائدہ نہیں ہے، تو جیسی ہوں گے میں دے دوں گا آپ کو۔ خیر بعد میں انہوں نے پیسے واپس کر دیے صاحب کو۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ غلطی کبھی بانچ نہیں ہوتی، یہ وقتاً فوقتاً بچے دیتی رہتی ہے، بچے پیدا کرتی رہتی ہے، بچے جنتی رہتی ہے۔ مطلب کہ اس کو انہوں نے تشبیہ دی کہ جیسے غلطی ایک چلتی پھرتی کوئی چیز ہے، اور اس کا کام ہی ریپروڈکشن ہے، اور یہ اپنے جیسی اپنی طرح دکھنے والی، اپنی طرح حرکت میں آنے والی غلطیاں جنتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو تشبیہ دی ایک تولیدی عمل سے، کہ یہ مزید غلطیاں پیدا کرتی رہتی ہے، اور یہ جو غلطیاں ہیں یہ مزید جنتی رہتی ہے۔ تو جو غلطی کے بچے ہیں وہ پھر آگے مزید غلطیاں پیدا کریں گے، تو یہ تو کام سال ہا سال یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور چونکہ بانج نہیں ہوتی، غلطی بانج نہیں ہوتی، تو یہ نئی پیدا ہونے والی غلطی اپنی نسل کو پروان بھی چڑھاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، کیونکہ آپ نے بیج بو دیا غلطی کا۔ ہمیں بھی اگر دیکھیں اپنے آس پاس، تو ہم نے خیر ہمیں اپنی غلطیاں تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن دوسروں کی غلطیاں ہم بڑی اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلطی کی تھی تو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور ایسی غلطیاں پہلے جمع ہوتی ہیں، پھر وہ لگتا ہے جیسے ضرب ہونا شروع ہو گئی آپس میں، اور بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ہر طرف ہمیں الجھنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، سوچوں کے بادل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس ایک غلطی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ان گنت غلطیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر غلطی کرنے سے کوئی بھی قوم تباہ نہیں ہوئی، صرف اور صرف تباہ ہوتے ہیں ہم لوگ، قوم کہہ لیں، کوئی معاشرہ کہہ لیں، انسان کہہ لیں، کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اس سے کوئی مصیبت نہیں آ جاتی۔ ہاں، غلطی پہ قائم رہنے سے اور اس غلطی کی حفاظت کرنے سے
ہم تباہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے آس پاس کہ ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں اس غلطی کو محفوظ کرنے میں کہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی وہ وقت آتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ اس غلطی کو درست کریں، کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، اس کا موجب کیا تھا، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کدھر جانا پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے آج کی اس بات کا کہ جب ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ ہاں یہ غلطی ہم نے کی ہے، تو پھر ہم اس کو درست کرنے کی ٹھان لیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، ان کا کام ہے جمع ہونا اور ملٹی پلائی کرنا۔ امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ غلطیاں کرنے سے گریز کریں۔ اللہ حافظ۔